جو چاہے وہ بولنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ ہماری سزائیں دے گی. سر انتہا پسندی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جیلوں میں ایک انڈیویجول نے قتل کیا ہے، انتہا پسندی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بتائیے. میں اس پر بھی آتا ہوں. ہماری جیلوں میں ایسے لوگ، آپ نے بالکل موضوع کو چینج کر دیا، میں بھی پھر اسی حساب سے چلوں گا. آپ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکلی یوز نہیں ہو، یہ پولیٹیکل یوز ہوا ہے سر. اس لیے کہ جس نے ارتکاب کیا توہین کا وہ تو زندہ ہے. ریاض صاحب میں ایک چیز، جس نے ارتکاب کیا توہین کا سر وہ تو زندہ ہے. پیش کر دیا سر وہ تو زندہ ہے. وہ پیش جس نے نہیں کیا، جس نے صرف آپ کے قانون کو اس نے ترمیم یا نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کے زبان سے اگر لفظ غلط نکلا تو اس کا پراسپیکٹ قرآن کے احکامات کو سباق بھی سمجھنا چاہیے. قرآن کے احکامات، حدیث کے احکامات کو کالا کہنا میرے نزدیک کھلی گستاخی. ایک چیز میری سن لیجئے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا. میں اس کے لیے بتاتا ہوں کہ بہلول دانا دربار ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید جو عباسی دور کا خلیفہ تھا، اس کے دور میں ایک چور کو پیش کیا گیا، اور چور بوڑھا آدمی تھا. سپاہی پکڑ کے لائے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ چور ہے. اس نے کہا اچھا چور ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ آیت پڑھ کے سنا دی گئی کہ جناب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. بہلول نے کہا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. تو لوگوں نے کہا کہ لگے کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیوں؟ یہ تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ چور کے ہاتھ کٹیں گے، لیکن یہ قانون کسی لاء کے تحت بنایا گیا یا ایسی بنا دیا گیا ہے؟ کہا کہ اس کا لاء کیا ہے؟ تو ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا کہ بہلول کیا لاء ہے اس کا؟ تو چور چوری کا اقبال جرم بھی کر رہا ہے اور یہ عدالت کے اندر کھڑا بھی ہے، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، قرآن کی آیت بھی موجود ہے. تو بہلول نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ سلطنت اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کے کھانے پینے اور رہنے کا مکمل انتظام کرے. جب وہ اس سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی چوری کرے گا تو چور کا ہاتھ کٹے گا، اور اگر رعایا حکومت اس کا انتظام نہیں کرتی تو حکمران کی گردن کٹے گی. حکمران کی گردن کٹے گی. یہ بات میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. نیا نوکیا C101 ای میل سے اپنے ہو قریب اور کیمرے سے محفوظ زندگی کا ہر لمحہ. نیا نوکیا C101، نوکیا کا بھروسہ اور وارنٹی، فون ایک اور خوبیاں کئی. نوکیا کے ساتھ آگے بڑھو اعتماد سے. امی میرے ٹیچر. نیٹو بنیاد بچوں کی صحت پر کمپرومائز نہ ہو، اسی لیے آئرن کی اضافی طاقت والا نیٹو بنیاد. پر یہ مہنگا نہیں پڑتا؟ باقی دودھ کے مقابلے میں اس کی قیمت سب سے کم ہے. نیٹو بنیاد کا ایک ساشے 1 لیٹر پانی میں ملاؤ اور جب تیار. کچھ سمجھ میں آیا امی؟ ٹھہر جاؤ. نیٹو بنیاد اب آپ کی پہنچ میں 50 روپے فی لیٹر. نیا نوکیا C101 ای میل سے اپنے ہو قریب اور کیمرے سے محفوظ زندگی کا ہر لمحہ. نیا نوکیا C101، نوکیا کا بھروسہ اور وارنٹی، فون ایک اور خوبیاں کئی. نوکیا کے ساتھ آگے بڑھو اعتماد سے. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سلمان تاثیر کے قتل کے حوالے سے، اور اس بات پر بھی کہ 500 علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ جائز نہیں. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں مفتی نعیم صاحب. ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، 500 علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی سلمان تاثیر کا. ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یہ اس سے انتہا پسندی کا اور یہ بات کہ مسلمانوں کا یا امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا اس ایکٹ کے بعد، کسی انڈیویجول ایکٹ کے بعد، کیا یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 500 علماء کی اپنی رائے ہوگی، ان کے جذبات ہیں، کیونکہ سلمان تاثیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یقیناً غلط اور ناجائز تھیں. لیکن باقی رہا جنازے کا مسئلہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنازہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 99 کفر کی علامتیں ہوں، ایک اسلام کی علامت ہو، جب تک اس کا ظاہر طور پر وہ کفر کا نہ پتہ چلے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، پڑھا جاتا ہے. لہذا یہ بتا دینا کہ جنازہ نہ پڑھا جائے، اگر جس کا دل نہ چاہے تو نہ پڑھے، لیکن جس کا دل چاہے پڑھے. نبی علیہ السلام نے منافقین کا، جن کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ
अंदरूनी तौर पर काफिर है, आपने उनका भी जनाजा पढ़ा है, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल का भी जनाजा पढ़ा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर किसी के जज्बात हैं और वो वाक़तन बातें तो उन्होंने बहुत गलत की हैं, तो वो फतवा ना ले, खुद ना पढ़े, लेकिन ये कि इस तरीके से सबको कहना, मेरा ख्याल है कि आप इस फतवे को सही नहीं समझते? नहीं, सही नहीं, मैं मुनासिब नहीं समझता कि फतवा एक अलग चीज होती है, जज्बाती पहलू अलग चीज होती है। जज्बाती तो हर एक आदमी फैसला कर देता है, फतवे के अंदर मोहतात तरीका यही होता है कि जब तक किसी का कुफर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जाहिर ना हो तो उस वक्त तक ये कहना कि इसका जनाजा ना पढ़ा जाए। और जो मैंने मिसालें दी आपको, उससे भी मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ा है मुनाफिकीन का भी, जब मुनाफिकीन तक का जनाजा है, तो इसलिए अगर कोई पढ़ता है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, और जो नहीं पढ़ता उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मुफ्ती साहब, ये बता दीजिए कि यहाँ एक दूसरी बात भी हो रही है कि तौहीन रिसालत असल में है क्या? मकाम रिसालत को कम करना ये भी तौहीन के ज़ुमरे में है कि नहीं? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजिज़ नुमा ना समझना और उन मेराज को ना मानना और शक्कुल कमर के वाक़े को ना मानना, क्या ये भी तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आता है? नहीं, शक्कुल कमर को अगर नहीं मानता, ये शक्कुल कमर तो कुरान से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, अगर उसका इनकार करता है तो ये तो कुरान का इनकार है, इसलिए कि कुरान पाक से शक्कुल कमर वाक़ई साबित है। अच्छा। बाकी अगर तौहीन रिसालत अलग चीज़ है, मकाम रिसालत को कम समझना अलग है। तो ये इसमें आप नहीं समझते कि जब रसूल को उनके मकाम से कम कर देंगे, ये भी तौहीन के ज़ुमरे में नहीं है आपके ख्याल में? मैं नहीं, तौहीन के ज़ुमरे में है, लेकिन ये कि उस पर ये देखा जाएगा कि उसने किस एतबार से मकाम रिसालत को कम किया है। यानी इसमें एतबार क्या, अगर कम किया तो कम ही होगा ना? वो बात ये है ना कि मकाम रिसालत तो एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम देना चाहिए वो नहीं दिया, एक बात तो ये है। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम रिसालत में इस तरह किए कि तौहीनी अल्फाज इस्तेमाल किए, नामुनासिब अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए, ये तो फैसला उलमा उस वक्त करेंगे अल्फाजों को सुनकर। साहिब मुइज़्ज़ा ना समझना रसूल को, क्या ये साहिब मुइज़्ज़ा ना समझना कि वो मुइज़्ज़ात नहीं कर सकते? क्या नहीं समझना? साहिब मुइज़्ज़ा वो मुइज़्ज़ात नहीं कर सकते थे, वो मुइज़्ज़ात एक आम इंसान की तरह थे। ये बात बिल्कुल नाजायज है, और नबी अलैहिस्सलाम की मुइज़्ज़ात थे जो साबित हैं कुरान और हदीस से, लिहाजा मुइज़्ज़ात का इनकार करने वाला ये बिल्कुल तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, ये मुफ्ती साहब से आपने गुफ्तगू सुनी। मैं अब आपसे पूछूं जनाब, वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो वेस्ट है, एक तो ये कि इस तरह की जो बातें हैं कि सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और ये सारी बातें जो इस तरह की आ रही हैं, उससे इम्पेक्ट एक ज़ाहिर मैसेज तो जा रहा है ना वेस्ट की तरफ कि ये एक इंतहा पसंदी का एक अंसर सामने आता है। तो वेस्ट इसको किस तरह ले रहा है वाकई को? एक बात। दूसरा, एक वेस्ट, मैंने जो आपसे पहले पूछा था कि ब्लास्फेमी लॉज को किस तरह वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, आपने टू द पॉइंट आपको मैं जवाब देता हूँ। इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर किसी न किसी शक्ल में ब्लास्फेमी लॉ एग्जिस्ट करता है। अफ़गानिस्तान में शरीयत का कानून एग्जिस्ट करता है, अलजायर में शरीयत का कानून एग्जिस्ट करता है। ये तो मुस्लिम की बात नहीं करें, नॉन मुस्लिम की बात करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ जुरिस्डिक्शंस में ब्लास्फेमी लॉज हैं और कुछ जुरिस्डिक्शंस में नहीं हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर आर्टिकल 188 और आर्टिकल 189 ब्लास्फेमी लॉ को डील करता है। ब्राज़ील के अंदर ब्लास्फेमी लॉ है, कनाडा के अंदर है, डेनमार्क में पीनल कोड पैराग्राफ 40 जिसके तहत 1938 में नाजीज़ के क्राइम को, एंटी सेमेटिक क्राइम्स को पनिश किया गया। इजिप्ट के अंदर है, फिनलैंड में मौजूद है। 1969 में हैरो कॉस्किनन ने पेंट किया था पिग मसाया, इस पर इसकी प्रोसिक्यूशन हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिंजीर के शक्ल में पेंटिंग की। मतलब उन्होंने ये तौहीन की, गुस्ताखी की। जी जी, ठीक है। इसी तरह इसकी सज़ा क्या हुई? उमूमन वेस्ट के अंदर सज़ा 3 से 5 साल की है। इम्प्रिजमेंट, कैद। जी जी, कैद है। ठीक है। 2008 में फिनलैंड के अंदर सीपो लेटो ने इस्लाम के मुतालिक मामलात पे कुरान करीम पे तौहीन की थी, जिस पे इसको सज़ा हुई। जर्मनी के अंदर 2006 में मैनफ्रेड वैन एच को प्रोसिक्यूशन हुई। ग्रीस के अंदर भी ये लॉ एग्जिस्ट करता है और ग्रीस इस लॉ को यूज़ करता है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मकसद ये हुआ कि दूसरे मज़ाहिब पे आप
blasphemous comments دے سکتے ہیں, اس کی توہین کر سکتے ہیں, لیکن گریک آرتھوڈاکس چرچ کو اگر آپ نے اس قسم کے کامنٹس دیے تو آپ کی پروزیکیوشن ہے. چنانچہ جیرلڈ ہیڈرر کو پروزیکیوٹ کیا گیا جب اس نے اپنی کتاب, ہیومرس کتاب دی لائف آف جیزس لکھی, ایک مزاحیہ کتاب جیزس کے متعلق لکھی, اس پہ پروزیکیوشن گریس کے اندر ہوئی. انڈونیشیا, انڈیا, آف کورس انڈیا بتائیے. انڈیا میں ہیٹ اسپیچ کی اجازت نہیں ہے, نفرت پھیلانے کی اجازت. یہ بھی بلاسفیمی میں شامل ہوتے ہیں. اس کو کسی نہ کسی اسٹائل میں بلاسفیمی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ہیٹ کرائم نہیں کر سکتے اگینسٹ اینی ریلیجیس فالوئنگ. 1860 میں برٹش راج نے اسے ریپیل کیا تھا, جو ہمارا لا ایگزسٹ کرتا تھا مغل امپائر کے دور کے اندر. اس میں تھوڑی سی آپ کو بعد میں گفتگو کروں گا. اسی طرح ایران کے اندر شریعہ لا ہے, آئرلینڈ کے اندر ہے بلاسفیمس لا, اسرائیل کے اندر 2 قوانین ہیں جو جوڈائزم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو آپ نے یہ بتایا, اس میں ہو گئی آپ کی بات پوری ہے؟ نہیں, ابھی میں 2. اسی طرح کویت, ملیشیا کے کچھ حصوں میں شریعہ لا ایگزسٹ کرتا ہے. مالٹا پروہیبٹ کرتا ہے ویلیفیکیشن آف رومن کیتھولک چرچ, which means anything that goes against the Catholicism, the person will be prosecuted under blasphemous law in Malta. نیدرلینڈس میں ایگزسٹ کرتا ہے, نیوزی لینڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے, نائجیریا کی کچھ ٹیریٹریز شریعہ لا. اس کا مطلب ساری دنیا میں, خاص طور سے ویسٹ کی اگر ہم بات کریں اور خاص طور سے غیر مسلم ریاستوں کی بات کریں, تو وہاں اپنے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ انہوں نے نکالا. اچھا, اس میں جو بنیادی بات ہے کہ کیا کسی انڈیویجول نے کوئی کسی کو دھمکانے کی کوشش کی, قتل کرنے کی کوشش کی, اس طرح کا کوئی ایکٹ یا واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے اس میں, جو آپ نے کوٹ کیے ہیں کہ سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو جنہوں نے بڑے بڑے گستاخی کے کام کیے؟ دیکھیے, قتل کرنے کی, اور یہ تو جنرل لا کے تحت ویسی پروویژن میں ہے کہ آپ اقدام قتل کر رہے ہیں یا آپ کسی کو تھریٹ کر رہے ہیں, وہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بلاسفیمس لا کے اندر لایا جائے. لیکن بلاسفیمس لاز کے اندر پروٹیکشن ٹو دا ریلیجن, ٹوورڈس انڈیویجولز آف دا ریلیجن, جس میں انبیاء کرام اور نبی آتے ہیں, یا ریلیجیس جہاں فالوئنگ ہے اس کے اگینسٹ, اس کے لیے آؤٹریجس ریمارک کا پیش کرنا, یہ بلاسفیمس لاز کی دائرے میں آتی ہیں. اور یہ دنیا میں ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں, ایکسیپٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت فریڈم آف اسپیچ ہے. اب پاکستان میں یہ واقعہ ہوا, کیا اس کو انتہا پسندی کے طور پہ وہ لیں گے کیا, یا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق ٹھیک کیا؟ دیکھیے, اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ پرسیپشن اور ریالٹی, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. حقیقت کیا ہے, کیا یہ ایکسٹریمزم تھی؟ اگر ایکسٹریمزم تھی تو اس آدمی کی تھی جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گورنر کو اڑا دیا. کیا یہ ایکسٹریمزم گورنر کی تھی کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو کالا کہہ دیا اور کانسٹیٹیوشن کا وہ تو مر گیا نا سر, ایک آدمی تو قتل ہو گیا, میں تو زندوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ جو میں پرسیپشن پہ آتا ہوں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں, پرسیپشن ویسٹ کی وہ ہوتی ہے جس کو ہم یہاں سے ریلیز کرتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں اپنے عوام کے اندر جا کر کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, تو وہ پرسیپشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اگر ویسٹ کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ویسٹ کے اندر سارے نیوٹرل انٹرسٹ نہیں ہیں, وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, وہاں پہ مختلف لابیز بھی ہیں. لابیز یہ چاہیں گی کہ اسلام کو ڈیفیم کیا جائے, کیونکہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ویسٹ. they would get a feedback from the people within Pakistan کہ جی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ نے کیا ہے. ہمیں اس بات کے لیے کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو, اپنے کردار کو محتاط کریں اپنی میڈیا کے اندر کہ this is not extremism, this is an individual act. یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ انڈیویجول ایکٹ ہے, وہ تو شدت پسندی ہے نا کہ اس نے مار دیا, یہ اس نے بھی غلط کیا. جو سلمان تاثیر نے غلط کیا وہ تو الگ ایکٹ ہے جو اس نے کیا. ٹھیک ہے, میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں, تو اس کو تو انتہا پسندی کا نام نہیں دیں گے تو آپ کیا دیں گے پھر؟ اگر آپ یہ کہنے لگیں گے کہ یہ ٹھیک ہے ایکٹ, تو آپ ٹھیک تو نہیں کہہ رہے نا اسے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سر فخر سے بلند کر دیا, تو یہ تو میسج جا رہا ہے نا ویسٹ کو کہ یہ سارے لوگ اسی طریقے کے سوچ. نہیں, یہ بات غلط, یہ ٹوٹلی غلط ہے کہ آپ اس پہ سر فخر سے کسی نے بلند, کسی کا نہیں کیا. بات یہ ہے کہ لا کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی بھی سٹیزن کو انڈر کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. جب اسٹیٹ کی تمام ادارے موجود ہیں, اسٹیٹ کے ادارے ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہے ہیں, یہ اس بات کا جواز نہیں بن سکتا کہ آپ بندوق اٹھائیں اور مار دیں. یہ سر فخر بلند, جو سر کی بلندی ہے اور دیکھیے فخریہ انداز ہے, وہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو مستقل طور پہ تکرار کر رہے ہیں. یہ بات پہلے سے طے ہو چکا ہے
کہ جو کام سلمان تاثیر نے کیا وہ کفر کا کیا. سیدھی سی بات ہے. سلمان تاثیر کافر تھا, کافر مرا, ختم بات. دوسری چیز یہ یہ آپ کہ نے فیصلہ کر دیا. ہاں